بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامی دنیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ کی ذات آپ کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایم ایس اسلامی دنیا چینل لایا آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ایم ایس اسلامی دنیا چینل کا مقصد آپ تک پہنچانا اللہ پاک کے قرآن کی خوبصورت آیات کے خوبصورت وظائف، جن کو آپ پڑھ کر آپ اللہ پاک سے جڑے رہیں، اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ کی ذات آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کی قبولیت فرمائے۔ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی آزمودہ وظائف، جو ہے کہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی سورت کا ایک خوبصورت وظیفہ، جس کو آپ نے رات کو وقت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اللہ کی ذات آپ کو کافی رزق عطا فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل ہو اس کو کیا کریں۔ وظائف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کھولیں، جو مخصوص آیت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے لالچ کے لیے پڑھیں۔ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو اس کو ہر حال میں پڑھا کریں، کبھی بھی چھوڑا نہ کریں۔ قرآن پاک سے اور نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، آپ کو اپنے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو سمجھے سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ دولت کا ہونا، رزق کا ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی عنایت اور رحمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے کی، حلال رزق کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام سے بچائے، حرام نہ ہمیں کمانا پڑے نہ کھانا پڑے۔ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے سورۃ کوثر کا وظیفہ، جو کہ قرآن پاک کی بہت ہی آزمودہ اور زبردست سورت ہے، جس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ کوثر اس نہر کو بھی کہتے ہیں جس میں آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ خاص منظر نصیب کرے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اندھیروں میں راستہ ہوگا جب اللہ کی ذات سے رابطہ ہوگا۔ اللہ کی ذات سے اپنے ریلیشن کو مضبوط بنائیے، ہر مشکل وقت میں، ہر پریشانی میں اللہ پاک سے مانگیے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے نا امیدی، کسی بھی وقت میں، کسی بھی ٹائم، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں آزماتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایمان کی آزمائش ہی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو جس شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، تو ہر حال میں صبر کیا کریں، اللہ کی ذات سے مانگا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ مایوسی بہت بڑا کفر ہے۔ مایوسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین ہی نہیں، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے ایک کن سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ مایوس ہونے جانے کا مطلب ہے ہمیں اس کی ذات پر یقین ہی نہیں، ہم اس کے فیصلوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائشوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، ہر چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو صبر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو دگنا انعام دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک آزمائش کرتے ہیں تمہارے ایمان کی، اگر تم اپنی آزمائش میں اپنے ایمان پر مضبوط رہو نا، تو تمہارا یقین کامل اللہ پر ہے۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور دولت اولاد یہ سب دنیا کی زینت ہے، یہ ہمارے آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم کتنا ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم اس قدر اس میں ہو چکے ہیں نا، اس طرح کھو گئے ہیں، اتنا کھو گئے ہیں کہ ہمیں دنیا صرف ہمارے پاس دنیا رہ گئی ہے، ہم آخرت کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی تب آتی ہے جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ نماز کو اور قرآن کو تھامے رکھو اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو۔ دارا دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ دنیا 4 دن کی ہے، دنیا ایک خواب ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے نا یہاں پہ سالوں گزر جائیں گے، یہاں پہ یہ زندگی ختم، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ نہیں، یہ پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے۔ جب ہم آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا۔ کوئی پل 2 پل جیسے ایک خواب آتا ہے، وہ 2 پل کا ہوتا ہے، پلک جھپکتے ہی وہ گزر جاتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا ہمیں خواب لگے گی، ایک سایہ لگے گا، اور پھر ہمارے پاس مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ پھر ہم ترسیں گے کہ ہمیں 1 منٹ ملے، ہم جائیں، ہم اللہ کے سے سچی توبہ کریں، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی وقت ہے، خود کی زندگیوں کو واپس پلٹیے، اللہ پاک کی طرف مڑیے، اللہ پاک سے مانگیے۔ اللہ دنیا میں کامیابی کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نمازیں پڑھیے، قرآن پاک کے ساتھ جڑیے، لوگوں سے صلح رحمی کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ آج تو یہ دنیا بڑی چیز لگ رہی ہے نا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پتہ لگے گا یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، اصل تو وہ سب کچھ تھا جو ہم نے آخرت کے لیے کیا، اور وہی ہمارے کام آئے گا۔ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ لوگ پل بھر میں بھول جاتے ہیں، لوگ یاد نہیں رکھتے، لوگ ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے، لوگ روتے ہیں تو صرف اپنے نقصان کے لیے کہ فلاں بندہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اور ہم یاد آتے ہیں انہیں تو صرف ایک پل، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ ہفتے، لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو کام آئیں گے وہ ہمارے اعمال آئیں گے، تو اپنے اعمال نامے مضبوط کیجیے۔ یہ دنیا، یہ رہائشیں، یہ بڑے بڑے گھر، یہ عشائش و مسرت، یہ ہمارے ایمان کی آزمائشیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے تو ہمیں ان چیزوں میں مگن نہیں ہوں گے، ہم بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ اور آج کیا ہے، ہمارے پاس ایک خوبصورت گھر، آرائشیں، رہائشیں، عشائشیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایمان، دین، سب کچھ ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ دارا اپنی زندگی کا مرکز قرآن اور نماز بنائیے۔ اللہ پاک کی ذات ہے کہ تم ایسے دنیا میں نہ مگن ہو جاؤ کہ تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ، اور آخرت میں ایسے مگن نہ ہو جاؤ کہ دنیا کو بھول جاؤ، دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ کی ذات ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں جو آپ کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ سورۃ کوثر کا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن ہمارا رشتہ اگر قرآن کے ساتھ ہونا، ہمارے مانگنے کا ذریعہ، ہمارا پڑھنا یہ قرآن کے ذریعے ہونا، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم کم از کم قرآن سے جڑے ہوئے تو ہیں۔ کوثر کا یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے رات کے وقت کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورۃ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے۔ یہ رزق میں برکت کے لیے وظیفہ بھی ہے اور یہ ایمان کی تازگی کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے۔ تو رات کو سوتے وقت لازمی 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر سویا کریں گے۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، خصوصاً جو شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں یا رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے سورۃ کوثر کا یہ چھوٹا سا عمل کرے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے رات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر سورۃ کوثر کو 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اس کے بھی بہت زیادہ فضائل اور برکت ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کا ایمان بھی مضبوط رہے گا۔ تو قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت کے ساتھ جڑے رہیں۔
ہمارا مقصد نہ صرف آپ کو وظائف بتانا بلکہ ہمارا مقصد آپ کو موٹیویٹ کر کے اللہ کی ذات کے قریب لانا ہے۔ امید ہے ایک دفعہ آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو جاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر اگر دنیا میں کوئی شخص کرتا رہے گا تو میں یہاں اس کا ذکر عرش پہ کرتا رہوں گا۔ تو جیسے بھی ہو اپنا پیغام، اپنا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات خوش رکھنا بنائیے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ سورت کوثر کا یہ جو چھوٹا سا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ سوتے وقت آپ نے صرف 21 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کی بہت زیادہ برکت ہے، خاص کر کے اس سے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو خصوصاً معذرت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔